پھوپیاں کیسے بچاتی، ہاتھ تو پیچھے بڑھے. ارے پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے، پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے. چور زخموں سے ہرتا بھی لہو میں تر ہے، چور زخموں سے ہرتا بھی لہو میں تر ہے. ہر دیوار میں منظر یہی لہرائے گا، اور سے دیکھ میرا خون نظر آئے گا. میں تڑپتی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا، مر گئی اور مجھے سینہ سرور نہ ملا. تم سمجھتے ہو بہت دینے سے سوچی ہوں میں، اپنے بابا کے لیے پھر روتی. دیکھو غور سے، تمہیں زندان کی دیواروں پہ میرا خون نظر آئے گا. یہ خون کیسے لگا پتا ہے؟ جب جناب سکینہ نے زیادہ گریہ کیا تو زندان بان آیا، چوتھے امام سے کہنے لگا سید سجاد اپنی بہن کو لے لو. اور بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس حکم آیا ہے کہ اس بچی کو الگ زندان پہ رکھو. جناب سید سجاد جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے چلے. پہلے زندان کا دروازہ کھلا، اس میں داخل ہوئے. دوسرے دروازہ کھلا، وہاں داخل ہوئے. جب تیسرے زندان کا دروازہ کھلا، چوتھے امام کے چہرے پہ گرم ہوا کا چھوٹا. زندان بان میں اندر جانے سے انکار کر دیا. کہا بھائی تو اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہا یہاں سانس گھٹ جاتا. اس زندان میں سکینہ کو رکھا گیا. عزادارو اتنا میرا بک ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا تھا. جب اس میں رکھ دیا گیا بچی چلاتی رہی بھئی آپ نہیں روگی، لیکن بند کر دیا گیا. سکینہ کو بند کر دیا گیا. بچی کو پتہ نہیں تھا زندان کتنا بڑا ہے. یہاں سے بھاگی، اس دیوار سے ٹکرائی، یہاں سے بھاگی، اس دیوار سے ٹکرائی، یہاں بھاگی، ساری دیواریں سکینہ کے منہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ عباس سے اکبر لیتے، اکبر سے پھوپھی لیتی، پھوپھی سے چچی لیتی، چچی سے چچا لیتے، چچا سے بابا حسین لیتے، حسین سے قاسم لیتے. سکینہ ایک گود سے دوسری گود، دوسری گود سے ہائے جب شمس تماچے بہت آتا کسی شب عاشور سنیے آپ رونے پہ ہم آتا ہے ماشاءاللہ. جناب سیدہ یہی کہیں آپ کے ساتھ ہوگی. جب ہم پرسہ دیتے تو سکینہ پوچھتی بھولی اماں یہ کس کو رو رہے ہیں؟ تو بیٹا تیرے بابا کو رو رہے ہیں. شملی نے نہیں مارتا. سکینہ وہ بچے ہے جس کو باپ کا نام لینا بھی جرم تھا. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا
سکینہ سو جاؤ. کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. مولا نے کہا سکینہ کل تمہارا عالم کیا ہوگا جب ہم نشیب میں سو رہے ہوں گے. سکینہ شمر تمہیں تماچے مارے گا. بچی کی معصومیت سنیے. بچی کہتی ہے بابا جب شمر مارے گا ہم آپ کے پاس بھاگ کے آ جائیں گے. صبح عاشور ہوئی, سکینہ بھول گئی, لیکن جب بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلا, سکینہ بھی روئی رہی تھی کہ دیکھیں شمر آ رہا ہے. بچی کو باپ کی بات یاد آ گئی. سکینہ نے امام حسین کے نشیب میں دوڑنا شروع کیا. شمر گھوڑے پہ تھا, بچی کو تو چلنا بھی نہیں آتا تھا. امام حسین نے یہ کہا سکینہ ہم تمہیں بچا تو نہیں پائیں گے لیکن کوشش کریں گے اپنے آغوش میں لے لیں گے. یہ لیجیے مولا حسین نے سکینہ کو اپنے آغوش میں لے لیا, لیکن شمر نے ایسی گستاخی کی جو میں کہہ نہیں سکتا. دیکھ لیجیے یہاں سے پڑھ گئے ایسا تماچا مارا سکینہ بے ہوش ہو گئی. کربلا کے من میں آواز گزری زینب میری بچی بے ہوش ہو گئی. ارے بعد مدت کے ملا حکم رہائی لیکن سنیے کیا ہوا. جس کو سب سے زیادہ خواہش کی رہائی کی وہی دنیا سے چلی گئی. ارے بعد مدت کے ملا حکم رہائی لیکن ارے سب وطن آ ہی گئے میں نہیں آئی لیکن ارے دل پہ ایک داغ جدائی کا اٹھانا ہی پڑا. ارے چھوڑ کر ہائے میری ماں کو بھی جانا ہی پڑا. ہائے شہزادی ام رباب کس پہ روئے, اصغر کو روئے کہ سکینہ کو. ہاں اتنا سن لیجئے یہ شہزادی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ہاں ایک گٹھری بیوی کے پاس ایک گٹھری تھی جس کو ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی. پتھر برستے رہتے ہیں تبھی بھی یہ گٹھری کلیجے سے لگی رہتی تھی. آگ برستی تھی تبھی بھی یہ گٹھری کلیجے سے لگی تھی. جب امام وقت نے امام بن کے کہا اماں میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں سائے میں آ جائیے, شہزادی نے دم توڑ دیا. جب دم توڑ دیا تو جناب زرین نے کہا بیٹا سید سجاد دیکھو تو ماں گٹھری میں کیا لیے ہوئے. عزادارو قیامت آ گئی جب جناب ام رباب کی گٹھری کھولی گئی. علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں, سکینہ کے دو گوشوارے. ابھی کچھ مجلس میں پڑھا تھا شہزادی جب جاگتے جاگتے خش بھی کھا جاتی تھی اور غصے آگ پڑتی تھی دونوں ہاتھ سے پڑ جاتے تھے. ارے خون ہو جاتا ہے صدمے سے کلیجہ میرا, خون ہو جاتا ہے صدمے سے کلیجہ میرا. یاد آتا ہے مجھے آج بھی کلبہ میرا, یاد آتا ہے مجھے آج بھی کلبہ میرا. تم ہی انصاف کرو کیا یہ ستم سہتے ہیں, کیا میری عمر کے بچے بھی الگ رہتے ہیں. بعد مدت کے ملا حکم رہائی لیکن سب وطن آ ہی گئے میں نہیں آئی لیکن دل پہ ایک داغ جدائی کا اٹھانا ہی پڑا. چھوڑ کر ہائے میری
थी घबराई थी। ये दरवाजे पे बाबा बाबा की सदा लगाने वाली बच्ची को जब आग लगी, बाबा ख्वाब में आ गए। बच्ची ने कहा बाबा हमें ले चलिए। बाबा ने यही कहा बेटा हम तुझे लेने के लिए आए। बस जब आग से आग खुली, कबू भी अम्मा मेरे बाबा आए थे। बहुत देर समझाया, जब बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ, यजीद ने इमाम हुसैन का सर भेज दिया। लेकिन ये ना समझिएगा कि तसल्ली के लिए भेजा था, बच्ची की अज़ियत बढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन वो बच्ची जो बाप का सर देखते देखते करबला से शाम तक आ गई थी, जब बाप का सर मिल गया तो रुखसारा रंग गया। बाबा आप क्या गए, शिव ने तमाशा लगाया, हमारे दामन पे रोक लो। ये लीजिए, तरीका बदल गया, तरीका बदल गया। अब तक सीने हुसैन पे सकीना का सर होता था, लीजिए क़यामत आ गई, सकीना ने सबने सीने पे बाबा का सर, और सीने पे जैसे ही बाबा का सर रखा, सकीना इस दुनिया से चली गई। अब चौथे इमाम ने कैसे दफन किया होगा ये आप सोचे। इतना याद रखिएगा, तौफ में जकड़ा हुआ था, हथकड़ी कड़िया बंदी। अरे ख्वाब देखा था, बहुत रोई थी, घबराई थी। अरे याद तो होगा मुझे कैसे क़ज़ा आई थी। अरे हिल नहीं सकता जो कैसे चला आया था। अरे किस तरह मुझको मेरे भाई ने दफनाया था। ख्वाब देखा था, बहुत रोई थी, घबराई थी। याद तो होगा मुझे कैसे क़ज़ा आई थी। नहीं सकता था जो कैसे चला आया था। इस तरह मुझको मेरे भाई ने दफनाया था। एक बात और हो सकता है, बाबा के अज़ादारो मेरा हाल सुनो। अरे हुकू उठती है मेरे दिल में जब आता है ख्याल। बच्ची सोचती थी एक बात, क्या सोच रही है देखिए। हुकू उठती है मेरे दिल में जब आता है ख्याल। अरे आज रोते हो मेरे गम में बसद रंजो मलाल। देखिए बड़े नसीब वाले हैं आप, आपको हर किसी ने याद किया था। एक तो मौला उस वक्त याद कर रहा था कि मेरे शियो काश तुम होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। मौला हुसैन रो रहे थे, अश्किया हंस रहे थे। दूसरा जब बेटे को वसीयत करने के लिए आए तो एक पैगाम भेजा, मेरे सैयद सज्जाद, मेरे लाल, जब मदीने जाना हमारे शियों से हमारा सलाम कहना। लीजिए आप तक सलाम पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, जनाब सकीना ने भी आपको याद किया। अज़ादारों बच्ची कहाँ याद कर रही थी, सुनिएगा। हुकू उठती है मेरे दिल में जब आता है ख्याल। अरे आज रोते हो मेरे गम में बसद रंजो मलाल। अरे कल जो तुम हो तो ये हाल न होने देते। अरे लाश बाबा की भी पामाल, हुसैन के लाशों में घोड़े दौड़ रहे थे, सकीना आपको जाकर उठती है मेरे दिल में जब आता है ख्याल। उठती है मेरे दिल में जब आता है ख्याल। आज रोते
रंजो मलाल। कल जो तुम होते तो ये हाल ना होने देते, काश बाबा की भी बहाल ना होने देते। आए हो मेरी जियारत को सदा शाद रहो। या आले मोहम्मद, ये करीमा बिन्त करीमा है, उनके ऊपर लाख जुल्म हो गया, आपको दुआएं देते हैं। आप जनाब सकीना के रोजे में थे ना, ये लीजिए दुआएं भी लेते जाइए शहजादी की। अरे आए हो मेरी जियारत को सदा शाद रहो, ऐ फसीला सदा कब्र से आबाद रहो, ऐ फसीला सदा कब्र से आबाद रहो। अरे दास्तां मैंने मसाइब की सुना दी मेरी, अब चले जाओगे आने को है दादी मेरी। अब जिंदा से सकीनो ये सदा देती है, और मेरी तुरबत मेरी हुसैन की बेटी फिर कैद है। दुआ करिए कि मौला इमाम ज़माना के मदद हो और जनाब सकीना का रोज़ा दोबारा हम सब के लिए खुल जाए। दोबारा इस जिंदान में कैद होकर रह गई है। तो ये यतीमी है जो बेवक्त रुला देती है, और कभी खाक के बिस्तर पे सुला देती है। सैयदा 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 मरहबा अज़ीज़ान गिरामी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जत रजब अल एहतराम आली जनाब मौलाना वसीम मोहम्मद साहब को
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: هل الدين إلا الحب. عام طور پر اس وقت سے پہلے تک تقریر ختم ہو جاتی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے، ہم کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کوئی میں باہر کا نہیں ہوں کہ گھنٹے بھر آپ کو سناتا ہوں، روز سنتے رہتے ہیں آپ. لیکن اب ایام عزا کا آخری دن ہے. ایک چھوٹی سی داستان اور مصائب جس حدیث کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، کس ذیل میں امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. روایت کہتی ہے کہ قم یا خراسان سے ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے کے لیے روانہ ہوا. راستہ طولانی ہے، صحرا ہے، پتھریلے راستے ہیں، سنگلاخ وادیاں ہیں. چلتے چلتے اس کی چپل ٹوٹ گئی. ظاہر سی بات ہے جب چپل ٹوٹ گئی تو بیچارہ ننگے پاؤں چلا. اس پتھریلے راستے میں ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے. جو حدیث پڑھی میں نے اس کو سمجھا رہا ہوں، کم امام نے کہی ہے اور بس اسی کے بعد اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. وہ بہرحال کسی صورت سے بیچارہ گرتا پڑتا محبت میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت سے باتیں کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس ملنے جائیے اور آپ کو کہیں تکلیف ہو تو مثلا کمر میں درد ہے آپ کو، تو آپ کمر میں ہاتھ بھی رکھیں گے، باتیں بھی کرتے جائیں گے. ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ امام سے بات کر رہا تھا، پیر میں چھالے تھے تو وہ ٹیسے اٹھ رہی تھی، تو آہستہ آہستہ اپنے اس زخم کے اوپر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا، امام سے باتیں کر رہا تھا. تب تک امام کی نظر پڑ گئی. مولانا تقی الحیدری صاحب اللہ مرحوم خدا غریب رحمت کرے، ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ میاں حدیث دہرا سکتے ہو، لہجہ کہاں سے لاؤ گے، کہ کس انداز سے امام نے کہا ہو. ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچ سکتا. وہ اپنے ہاتھوں پہ زخموں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اتنے میں امام کی نظر پڑ گئی. امام نے اس سے پوچھا کیوں قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی ہے تم نے. وہ بھی تھا عاشق. کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک جملہ کہتا چلو گا. کون ہے اس وقت جو نوٹ بندی سے پریشان نہیں ہے؟ بتائیے. ہر آدمی پریشان ہے نوٹ بندی سے، ہر آدمی. لیکن انصاف سے بتائیے، بڑے بڑے لاکھوں والے جلوس جیسے ہوتے تھے اس میں کہیں سے کوئی کمی آئی ہے؟ یہ اعجاز حسین کا نہیں ہے تو اور یہ محبت کی بنیاد ہے جس کی بنا ساری چیزوں میں کمی آئی ہے. عشق میں کمی نہیں آئی ہے، محبت میں کمی نہیں آئی ہے. جب عشق میں کمی نہیں ہے تو ان کے جلوس میں بھی کمی. میں تو دیکھ رہا ہوں ہر سال سے زیادہ مجمع اس سال دیکھ رہا. بادل بھی ہے، کوہرا بھی پڑھنے کے امکانات، پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہر سال سے زیادہ مجمع. یہ کیوں ہے؟ محبت. تو امام نے اس سے پوچھا کہ قم سے یہاں تک آنے میں تم کو بڑی زحمت ہوئی یہاں؟ وہ تھا عاشق محب. کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی حیثیت؟ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. کیا کہا؟ مولا آپ کی محبت میں
اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تب امام نے یہ فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے کے بعد، کون سے یہاں تک آنے میں بڑی تکلیف ہوئی تم کو؟ مولا آپ کی محبت میں اس تکلیف کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اصل چیز ہے عشق، اصل چیز ہے محبت، اور یہ محبت سب کو نہیں ملتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ہی کا ارشاد ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے خیر چاہا جو آپ یہاں آئے ہیں۔ پیغمبر کی دعا ہے، ارسال فرماتا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر، ہے نا؟ تو پوری بنیاد دین کی کائے پر ہے محبت پر، عشق پر۔ ہو گئی بات؟ محبت کا اپنا تقاضا ہے۔ محبت کیا چاہتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ کہ جس سے محبت ہے اس کی مرضی کے مطابق چلو، جس سے محبت ہے یہ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، پھر نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنی کوئی فکر ہے، نہ اپنا کوئی انداز ہے۔ جو ہمارا محبوب چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، جو ہمارا محبوب کرے گا ہم وہ کریں گے۔ اگر واقعا ہم کو امام سے محبت ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پھر وہی کریں جو ہمارا امام چاہتا ہے، جو ہمارا مولا چاہتا ہے۔ 2 منٹ جلدی سنتے چلیے آپ کہ اس پورے واقعے کربلا میں آج آپ کیا لے کے جائیے ہماری اس تقریر سے، میرے بھائی نوٹ کر لو، رجب سے لے کے اور 10 محرم تک یہ پورے 6 مہینے کی جو داستان ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ حسین کی پوری داستان میں ایک چیز نکل کے آئے گی کہ ہم غلط آدمی کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم فساد اور جنگ بھی نہیں چاہتے۔ یہی پیغام ہے امام حسین کا اپنے چاہنے والوں کے لیے، نہ گندوں کا سپورٹ کرو، نہ جنگ اور فساد کی طرف آگے بڑھو۔ اگر آپ جلدی چلیے، بلایا تھا ولید نے امام حسین کو، نہ جاتے اور یہ کہہ دیتے گورنر کے بلانے پہ جاؤں گا، فاطمہ کا بیٹا اس شرابی کبابی کے بلانے میں میں جاؤں گا۔ کل کو تاریخ کیا کہتی ہے؟ اے بھیا یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں تھوڑی تھا، وہ تو امام حسین نے پہلے ہی اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ یزید نے کہا کہ اب تو ان سے بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر امام حسین نہ جاتے پوری کربلا امام حسین نے کھاتے میں لکھ دی جاتی، نہیں لکھ دی جاتی۔ لہذا فاطمہ کا لال ہونے کے باوجود امام حسین چلے گئے تاکہ جنگ ہمارے ذمہ ہے۔ وہاں پہنچے، کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا یزید کا باپ مر گیا۔ آپ بتائیے ہم آپ ہوتے کیا جواب دیتے؟ امام حسین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ مر گیا، الحمدللہ۔ بھئی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کی موت ہوئی ہو، ہمارے باپ کو زندگی بھر جتنے ستایا، ہمارے بھائی کی موت جس کی وجہ سے اس کے مرنے کی آپ خبر سنیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ نا، اچھا ہوگا نا۔ کیا امام حسین کہہ سکتے تھے اس طرح سے الحمدللہ مر گیا؟ اگر کہہ دیتے نا تو کل کو تاریخ یہ لکھتی تو یزید اس حد تک جاننے کے ارادے میں تھوڑی تھا۔ وہ تو امام حسین نے اتنا ٹائم جواب دیا کہ اس نے کہا کہ آپ تو بیعت لے کے رہیں گے، ساری کربلا کی جنگ حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ لہذا خوشی کا اظہار تو کیا کریں؟ افسوس آئے مر گئے، اللہ مغفرت کرے، بڑے مومن آدمی تھے، کہہ سکتے تھے امام حسین؟ اگر کہہ دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ اب دیکھ رہے مجبوری کیا ہے، نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، غور کیجئے گا بہت جلدی میں ہوں آج، نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ افسوس کر سکتے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ اچھا آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا،
جیسے ہی کہا کہ صاحب یزید کا باپ مر گیا، امام نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا، سپاٹ لہجے میں آیت پڑھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہنے لگے مگر تم نے اس لیے تو بلایا نہیں، بات بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ سب کہا گیا ہے کہ بیعت کر لیجئے۔ اب پھر امام حسین کے سامنے ہے مسئلہ، کیا کریں؟ بیعت کر لیں؟ اس شرابی کبابی آدمی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں؟ آپ کہیں گے نہیں، تو جائیں کیسے نکل کے یہاں سے؟ نمبر ایک، کیا کہا میں حسین فاطمہ کا بیٹا اس شرابی کی بیعت؟ ناممکن۔ یہ کہہ کے نکلتے، کل کو تاریخ لکھتی پھر وہی بات، امام حسین اتنا سخت جواب دیتے تو کیا کرتا بیچارہ؟ اس نے کہا نہیں اب ان سے بیعت لے کے رہو، کہتا یہ جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ بیعت کر سکتے ہیں نہ سخت جواب دے سکتے۔ اب کیا کریں؟ ہماری آپ کی طرح معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط وعدہ کر لیں، ارے یار چھوڑو اس وقت جانے تو کل آ کے بیعت کر لوں گا، اور معاذ اللہ کل آنے پہلے مدینہ چھوڑ دیتے۔ صحیح ہوتا ہی ہے؟ پھر یہ تاریخ لکھتی کہ صاحب نبی کے نواسے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، رات کو وعدہ کیا صبح چلے گئے؟ تو نہ حسین اقرار کر سکتے ہیں، نہ امام انکار کر سکتے ہیں، نہ فاطمہ کا نام معاذ اللہ غلط وعدہ فرما سکتے ہیں۔ کیا کریں؟ ہماری جان قربان حسین ابن علی پر کیسی درمیان کی راہ نکالی، بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کر لیا۔ کہنے لگے ولید یہ بتا کیا بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ چونکا، کیا مطلب؟ کہنے لگے بھیا صبح ہوگی نا، یہ پبلک کو بھی تو بلاؤ گے، ان سے بھی تو بیعت مانگو گے؟ کہا بالکل۔ امام نے کہا تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ بجائے جواب الٹا سا میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ کہا تو پھر کیا صبح ہونے دے، پبلک کو اکٹھا کر، مسجد میں بات رکھ، وعدہ نہیں کہ میں بیعت کر لوں گا، قوم کے سامنے بات رکھ، پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعہ، پھر ہم دیکھیں گے ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار کون ہے۔ سمجھا آپ نے؟ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ ایسی بات تھی کہ ولید کی دماغ میں گھوم گئی، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہیں بھی جائیں گے، اور کہا ٹھیک ہے آپ چاہیے۔ مروان نہیں بیٹھا تھا ملعون، اب میں وقت نہیں ہے اس کے پیچھے والی بات عرض کروں جلدی سے، مروان نہیں بیٹھا تھا، اور کہا کیا ولید جانے دے رہا ہے؟ کہا یار بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اگر یہ چلے گئے نا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، ابھی بیعت لے لے یا مار دے ان کو۔ اتنی دیر میں آپ نے دیکھا امام حسین نے بات ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ اگر ہم محب ہیں تو ہم کو یہی پیغام ہو، جہاں تک بات ٹال سکتے ہو وہاں تک ٹالو، جہاں تک جھگڑے سے بچ سکتے ہو وہاں تک بچو، جہاں تک فساد سے اپنے کو بچا سکتے ہو وہاں تک بچو، لیکن اس کی بھی حد ہے۔ وہی حسین جب تک ٹال رہے تھے، جیسے ہی مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا مار دے، اب جب قتل کی دھمکی آئی، اگر امام حسین علیہ السلام گردن جھکا کے چپکے سے واپس ہو جاتے، آپ بتائیے صاحب ذوالفقار کے بیٹے پر بزدلی کا الزام آتا کہ نہ آتا؟ لہذا ہر جگہ جو ہے وہ خاموشی بھی اچھی نہیں ہے۔ وہی حسین جو اب تک بات ٹالنا چاہ رہے تھے، میرا مولا پلٹا، آواز دی سن ایھا النبی ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کون ہے؟ کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ کہ یزید فاجر فاسق قاتل، اس کی بیعت میری بات نہیں ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت۔ یہ گویا ہم کو سبق دیا جا رہا تھا، میرے جیسا یزید جیسا کا کیا مطلب؟ یہ ہم کو سبق نہ فساد کرنا نہ غلط کا سپورٹ کرنا۔ صلوات اور محمد سید الشہداء کے اس پوری قربانی کا، کہ کبھی اگر ہمارے ماننے والے ہو جنگ میں آگے مت جانے، فساد میں آگے مت جانے، مگر کبھی غلط لوگوں کا
سپورٹ بھی مت کرنا۔ حسین مدینے سے نکل آئے، مکے پہنچ گئے، مکے سے چل پڑے، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی، حضرت عباس کو جلال آیا، روک دیا ہے نا، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کر سکتے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، 9 محرم کو اچانک شور، کیا بات ہے؟ دیکھو بھئیہ عباس ذرا سے واپس آئے، کیا بات ہے؟ ایسا شروع کر رہے ہو تم لوگ؟ کنزہ بہت ہو گیا، یہاں بیعت کر لیں، نہیں اب جنگ اسٹارٹ ہوگی۔ نہیں رہیے گا، آتا ہوں پوچھ کے، آقا یہ لوگ اب کہہ رہے بس اب جنگ۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ پھر ٹائم دیا، اب بھی سوچ لو، اب بھی سوچ لو، اس کا فائدہ لو، 4 لوگ آگے پلٹ کے۔ تم تو جانتے ہو میرے بھائی مجھ کو خدا کی عبادت تلاوت قرآن کتنی اچھی لگتی ہے، ان سے کہو ایک رات اور رک جائے۔ پوری 6 مہینے کی تاریخ آپ کربلا کی پڑھ ڈالیے، ہم کو یہی سبق ملے گا کہ امام حسین نے یہی سکھایا ہے کہ کبھی جنگ میں اپنے کو آگے مت کرنا۔ ہو گئی بات؟ اگر ہم واقعی اہل بیت کے محب ہیں تو ہم کو آج سے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، کہیں ہم کو کسی فساد میں پہل نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، میں سوچ رہا تھا مسائل میں کیا پڑھوں، اتفاق سے 9 ہاؤس کی مناسبت سے ہوا، میں نے کہا چلو میں بھی ادھر چلتا ہوں، 2-3 سال ہو بھی گئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ عاشور کا دن آیا، سب سے پہلا تیر عمر سعد نے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا اور کہنے لگا گواہ رہنا میں نے تیر پھینکا ہے۔ امام حسین کی فتح ہو گئی کہ اب جو جنگ ہونے بھی جا رہی ہے اس میں بھی ہم نے پہل نہیں کی ہے، تیر ادھر سے آیا۔ ڈیفنس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، دفاع میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، یہاں تک کہ تمہارا مولا اکیلا حسین تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ مولا اکیلے ہو گئے، کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے، میں بس اسی بچی کی بات کہتے کہتے آگے چلتا ہوں، در خیمہ پر آئے، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا تم تو جا رہے ہو، اکیلی زینب کیا کیا کرے گی، بیمار یتیم بیوائیں کس کو دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت کو اندازہ ہوا اب آسان نہیں ہے اجازت، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، کیا وجہ تھی نہیں معلوم، امامت کے اشارے میں کیا خصوصیت تھی، الگ اچھا بھیا جاؤ خدا۔ 2 بہنیں امام حسین کی سگی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم، 4 بیٹیاں، بعض کتابوں میں 5۔ کربلا میں اور تھی مولا کائنات کی یعنی حسین کی بہنیں جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھی جن کو حسین نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، یعنی کربلا میں امام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ آج بھی جن کو اللہ نے بہنیں دی ہیں نا ان کو اندازہ ہو، قدر کیجئے، بیوی کے چکر میں آ کے بہنوں سے تعلقات مت خراب کیجئے، یہ چاہے جو حالات ہو اندر ان کے محبت دفن ہوتی ہے ماں کے بعد ان کے پاس۔ ابھی بیمار پڑ جائیے نا، پڑوسی کے بچہ پھینک کے بھاگتی ہے کہ بھیا کو دیکھنے جا رہے ہیں، بھیا کی حالت کیا ہے، یہ عام بہنوں کا حال ہے۔ حسین کی بہنوں کا حال کیا ہوگا، علی کے خون کا حال کیا ہوگا، علی کی بیٹیوں کا عالم کیا ہوگا، جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے بھیا جا، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، اب سنیے، مگر ان بہنوں کی تو 7 تو بہنیں ہو گئی یا 6 کم از کم، ان بہنوں کی خواہش یہ ہے، ان بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ لیں۔ اسی لیے میں نے ادھر کم کر دیا کہ آرام سے 4 دن بچے ہیں جو زندہ رہے گا
कितने साल मातम करेगा। भैया चाहते हैं जी भर के आपको देख ले, क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम हल्का बना के खड़े हो जाएंगे, आप हमारे बीच से गुजर जाएंगे। मुहर्रम में हर गांव में आना, कहीं 7वीं को है, कहीं 10वीं को है, जुलजना निकलता है, देखा है ना? और ये जुलजना जब औरतों में जाता है तो ये औरतें कैसा चीखती हैं, देखा है आपने? इसमें कोई ज़ैनब नहीं है, इसमें कोई हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन नहीं है, लेकिन इस तसव्वुर में कि मेरे मौला की खाली सवारी ऐसे ही आई होगी, सोच के ये चिल्लाती है ना। आप सोचिए जिसमें हुसैन की 6-6, 7-7 बहनें हों और उस मजमे के बीच से हुसैन निकल रहे हों और उन बहनों को ये यकीन हो कि ये आखिरी ज़ियारत है, ये आखिरी दीदार। जैसे ही निकलना चाहते थे कोई न कोई दामन थाम के, भैया मदीने पहुंचा दो तब जा, ना क्या पहुंचा दो जा। कैसे निकले हुसैन नहीं माने। लेकिन आपसे बस एक सवाल है, आ गया मैं, मेरे जैसा गुनाहगार आदमी 1000 साल के बाद पढ़ रहा है और आप लोगों की आवाज माशाल्लाह बुलंद है ना, खुद बहनों का हाल क्या रहा होगा, गिरने से बेहोशी के करीब होंगे। क्या वाकई अल्लाह ने दिमाग दिया है, अक्ल दिया है हुसैन के बच्चों को। तो जाहिर जिस मजमे में सारी औरतें खुद इस कदर रो रही हो कि बेहोश होने के करीब हो, उसमें किसी को ये है कि 4 साल की बच्ची कहाँ रो रही है? किसी को होश हो? ये किताब की बात नहीं कर, अकल से पूछिए, इसमें किसी को होश होगा कि जब हुसैन जा रहे हैं, हर आदमी खुद बेहोशी के करीब है, किसको इतना याद है तो बच्ची कहाँ है? वाकई अजीब है, इतनी समझदार हो इस उम्र में। मेरे ख्याल में शायद इस बीबी ने ये सोचा कि ये लोग तो खुद ही बेहोश होने के करीब है, हमारी तरफ कौन तवज्जो देगा। शायद ख्याल आया कि कुछ भी हो, बाबा जाएंगे तो जुलजनाही से ना, जाएंगे तो थोड़ा ही से, लिहाजा बजाय इसके कि खैमे में रुकती आके जुलजना के पास खड़ी हो गई, जब भी होकर जाएंगे तो यही से। और वाकई नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद आका निकले, जैसे ही करीब आए, देखा है आपने आसपास हर गांव में कोई सऊदिया रहता है, कोई दुबई रहता है, कोई कुवैत रहता है, जब जाने लगता है 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे होते हैं, कैसे रुखसत करते हैं अपने बाप को, देखा। जबकि सबको पता 2 साल बाद चले आएंगे, फरमाइशें होती हैं, बाबा ये ले आता है ना, पापा ये लेते हैं ना, डैडी होता है ना। लेकिन उस बच्चे के दिल से पूछे जिसको पता मेरा बाप जा रहा है, अब नहीं आएगा, मेरा बाप जा रहा है, अब बाबा का सीना नहीं, अब बाबा का सीना नहीं। खुदा आपको किसी गम में न रोना, सिवाय गमे मजलूम में दिलाना। खाने में नहीं रुकी, आ गई जुलजना के पास, खड़ी हो गई। हुआ वही थोड़ी देर के बाद मौला आए। रिवायत कहती है नन्हे नन्हे हाथ जोड़ दिए, सर उठाया, जो तारीख ने जुमला लिखा वो ये कि कहने लगी इस्तस्लमत लिल मौत, बाबा क्या मरने के लिए तैयार हो गए? मतलब क्या आप मर जाओगे बाबा? अब चले जाओगे बाबा? अब जान दे दोगे बाबा? इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा है ना, उसका तर्जुमा नहीं हो सकता, मुहावरा है। शायद जवाब का मतलब ये हो कि बेटी तुम बताओ वो क्या करे जिसका कोई मददगार ना हो, वो क्या करे जिसका कोई नासिर ना हो। हमारे आपके ऊपर इस बच्ची का एहसास है,
بچوں کی فطرت کیا کہنا چاہیے تھا بچی کو؟ اے بابا مت جاؤ، اے بابا یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، بیعت کر لو بابا، مت جاؤ بابا، یتیم مت بناؤ بابا۔ کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی، اور اگر کہہ دیتی تو کیا ہوتا؟ 4 سال کی بچی تھی، 3 سال کی بچی تھی، باپ کی محبت ہی نہیں جانے دے رہی، یہی تعلیم کرتی ہے۔ ایک بھی ذاکر سے آج تک آپ نے سنا کہ اس یتیمہ نے ایک بار بھی کہا بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، جانتے کیا؟ بابا ٹھیک ہے جائیے، میں تم کو جانے سے نہیں منع کرتی بابا، ایک بار میرے سر کو ویسے ہاتھ پھیر دو جیسے یتیم ہوتا، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا دو۔ حسین زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے سے لگایا، اب مجھے نہیں معلوم یہ یتیمہ خود اتری، حسین نے اتارا، کہ یہ کام بھی جناب زینب کو کرنا پڑا، نہیں مانی، چلے شہید ہو گئے۔ شان غریبہ، میں نے کہا وقت نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، آگے شان غریبہ گزر گئے، باپ کے لاشے سے لائی گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، 11 محرم آ گئی، یہ شمر ملعون بیگ کا جاوا اونٹ لے کے آ گیا ہے، ایک ایک خاتون کو اونٹوں پر بٹھال دیا گیا، اونٹ کو چلتے دیکھا ہے، اسی میں دیکھیے گا جب ہماری اس پر رکھی دیکھیے کیسے کرتی، اونٹ جب چلتا ہے تو اونٹ کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہے نا، آگے ہو، اسی لیے اس پر تجاوا رکھا ہے تاکہ پکڑ کے بیٹھ سکے۔ ان ملعونوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ بغیر تجاوے کے بچی کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، بتاؤ بچی سمجھ سکتی ہے سوچ پر؟ آگے ہوگی بھی سمجھ پائے گی؟ نتیجہ کیا ہوا سنتے رہتے ہیں آپ نا، 1 بار 2 بار 3 بار یہ بچی اونٹ سے گر پڑی، بار یہ بچی اونٹ سے گر پڑتی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سا بھی شرافت اگر ہے کیا کرنا چاہیے تھا کہ کسی بزرگ بیوی کے ساتھ بیٹھا دیتے کہ دے کے آپ بیٹھ جائیے، یہ نہیں سمجھ پا رہی گر رہی ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہوتا، گرے سے گرا آدمی ہوتا، زلیل سے زلیل اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا، کسی بزرگ بیوی کے ساتھ بٹھا دیتے پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ لیکن آپ سنتے ہیں کہ کیا کیا ان ملعونوں نے، بجائے کسی کے ساتھ بٹھلانے کے بچی کو اونٹ پر بٹھلا کے رسی سے بچی کو اون میں ڈال کے رسیوں سے باندھ، نتیجہ پہلے لباس، اس کے بعد بچی کی کھال چھلنا شروع، اس کے باوجود جانتے تماچے الگ سے، تازیانے الگ سے، یعنی سوچ نہیں سکتا آدمی 3-4 سال کی عمر میں اتنی مسائل بھی ہو سکتی۔ جائیے انشاءاللہ، خدا ان داعشیوں کو نیست و نابود کرے، جائیے گا قبر پر، تو جب جائیے گا تو جو رہنما ہوگا آپ کو بتلائے گا۔ میں پہلے سنا دیتا ہوں آپ کو، ایک عالم تھے جن کا نام تھا سید ہاشم، کیا حال تھا جسم کا اس یتیمہ کے، تماچے، تازیانے، حال کا چھلنا، اونٹ کی پشت، کیا کیفیت تھی وہ سن لیجئے۔ زیادہ میں کرنا شاید 5 سے 6 منٹ بات ختم کر دی میں نے۔ سید ہاشم کے 3 لڑکیاں ہیں، ایک دن ایک لڑکی آئی کہنے لگی بابا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہو میری قبر کی مرمت کرا دے، پانی آ گیا۔